إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، مناقب و محامد اللہ رب العزت ہی کے لیے لائق اور مناسب ہے کہ جس نے ہمیں بہترین ڈھانچے میں پیدا فرمایا، بعد بے شمار درود و سلام ہو آخر نبی رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی امت میں ہمیں پیدا ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ سامعین کرام، اس سے قبل کے خطبے میں ہم نے برکت کے اسباب کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھی۔ انہی اسباب میں سے ہم ایک سبب کا تذکرہ کر رہے تھے کہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ چیز سی باعث برکت ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی بابرکت بن جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں یا اپنی کمائی کے کچھ حصے ہی کیوں نہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ اور اللہ کے بندوں میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے یقین ہونا چاہیے
کہ جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہمارا ضائع نہیں جائے گا. اللہ کسی نہ کسی صورت میں ہم کو اس کا بدلہ دے گا, وہ لوٹا کے دے گا. اس سے ہی جڑی بات جو یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں, اور وہ خرچ کرنے میں صرف پیسہ ہی نہیں آتا, بہت ساری چیزیں خرچ کرنے کے تعلق سے آتی ہیں. اس میں ہم اچھا سا اچھا خرچ کریں, یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ چیز چونکہ ہمارے کام کا نہیں ہے تو لاؤ اس کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور اگر یہ ہم نے بنا رکھا ہے تو حقیقت میں پھر یہ نیکی نہیں ہے. اللہ رب العالمین اپنی کتاب حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ لوگوں تم نیکی پا ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ اپنے سب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. تو ایسی کمیاں ہمارے اندر ہیں. تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں نیکی ہم لانا چاہتے ہیں تو اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی جھولی پیسے کے لیے گھمائی جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیب میں ایک پھٹا نوٹ ہے جو ہمارے کام کا نہیں, چلو مسجد کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ نیکی نہیں ہے. یہ تو یہ ہے کہ اپنے جیب کو اس پھٹے ہوئے نوٹ سے خالی کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ رمضان میں رسیدیں کاٹتے ہیں, ہر طرح کے تجربات ہوتے رہتے ہیں. تو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں چونکہ اب یہ مدرسے میں دینا ہے تو ان کو تو لینا ہی پڑے گا, تو پھٹی پھٹی نوٹ ہے کیا پکڑا دیتے ہیں. وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے نا کہ ہم کو تو لینا ہی ہے. جبکہ یہ نیکی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا بہت ہلکا کرنا ہے, باقی سامنے والا رہے کچھ بھی کرتا رہے. یہ نیکی نہیں. نیکی اصل یہ ہے کہ اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں. ہمارے گھر میں ماں اور بہنیں کبھی وہ اپنا کپڑا اللہ کے راستے میں غریبوں کو تقسیم کرتے ہیں. تو کون سا کپڑا جانتے ہیں جو ریجیکٹ ہو جاتا ہے ان کے اعتبار سے, ان کے کام کا نہیں ہوتا ہے, تو وہ کیا چلو اس پر کچھ ثواب حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن اصل نیکی یہ نہیں ہے. وہ تو آپ اپنے گھر کا کچرا ختم کرنے کے لیے وہ کپڑا نکال دیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا. یہ نیکی نہیں. نیکی تو یہ ہے کہ آپ اپنا سب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں کہ یہ چیز سے مجھے بڑی محبت ہے, لیکن جس دن ضرورت پڑ جائے کہ یہ محبت قربان ہو جائے. آئیے اس آیت کی روشنی میں ایک واقعہ ہم سماعت فرماتے ہیں, صحیح کے وجہ سے ہے, اور یہ واقعہ بہت مشہور بھی ہے کہ سیدنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت ہی قیمتی باغ تھا. باغ تو سمجھتے ہیں جس میں پھل آتے, بڑا قیمتی تھا اور بڑا محبوب بھی ان کو تھا. اور یہ وہ باغ تھا جو مسجد نبی سے کچھ قریب ہی تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں کبھی کبھی جایا بھی کرتے تھے. اور اگر کوئی اچھے لوگ آئے نا تو آنے بھی دینا چاہیے کہ اس کا بھی کچھ فرق پڑتا ہے. تو اللہ کے رسول اس باغ میں کبھی کبھی جایا بھی کرتے تھے, وہاں ٹھنڈا پانی تھا وہ پیا بھی کرتے تھے, تو جایا کرتے تھے. سیدنا حضرت ابو طلحہ کا بیان ہے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی پا ہی نہیں سکتے ہو یہاں تک کہ اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. ابو طلحہ کہتے ہیں میں تو بوکھلا گیا کہ میرا محبوب ترین چیز اس وقت تو میرا باغ ہے جو سب سے قیمتی ہے, اور اس باغ سے مجھے بڑی محبت ہے. وہ کہتے ہیں میں بھاگتا بھاگتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول قرآن کی آیت ہے اور یہ باغ مجھے سب سے محبوب ہے,
اور اس باغ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حوالے کر دوں. آپ جیسا چاہیں اس باغ کا استعمال کریں، جیسا چاہیں جس کو عطا کر دیں، جس میں چاہے تقسیم کر دیں، کیونکہ نیکی ہم کو چاہیے اور نیکی حاصل نہیں ہو سکتی یہاں تک اپنے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. لہٰذا یہ آپ کے حوالے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جذبہ دیکھا تو کہا ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، اے ابو طلحہ کتنا اچھا سودا ہے، کتنا نفع بخش سودا ہے، کتنا بہترین یہ مال ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو. یہ ساری باتیں سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ بڑا اچھا جذبہ ہے، ایسا کرو یہ باغ اپنے ہی قریبی لوگوں میں تقسیم کر دو. بھئی اصل خرچ تو ہی ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں اپنے قریبی رشتے دار پڑوسیوں کو بالکل محروم کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہ ہوتا ہمارا کیا، ہمارے یہاں جو خرچ ہوتا ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، کچھ تو ہے جو اب ہمارے کام کا یہ چیز نہیں. تو وہاں ایسا نہیں تھا. نیکی ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں آپ دے رہے ہو تو اللہ تو بہت ہی پاک ہے، طیب ہے اور پاکیزہ چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات ہے، اللہ کے رسول نے کہا ایسا، اسے اب اپنے رشتے داروں میں پڑوسیوں میں جو آپ کا قریبی وہ تقسیم کر دو. اس کے بعد ابو طلحہ اپنے اس باغ کو اپنے قریب لوگوں میں جو بھی ان کے حساب سے مستحق تھا وہ سب وہ پورا باغ تقسیم کر دیا. تو یہ نیکی اور یہی نیکی ہماری زندگی کے اندر پیدا ہونی چاہیے، تب جا کر اللہ کے بندو ہماری زندگی بابرکت بنتی ہے. میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ تو ایسے بہت سارے واقعات پیش آتے رہے تھے. ایک صاحب نے کہا میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو نیکی ہے نا وہ کس پیمانے پر ہے اور کس اعتبار سے ہے اور پھر اسے قبولیت کا درجہ کیسے حاصل ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب میرے ساتھ ایسے مسائل ہیں اور میں کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے مشورہ دو کہ میں کہاں خرچ کروں. تو میں نے کہا ایسا ہے کہ آپ کے گھر کے پاس فلاں کا گھر ہے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ اس کا مستحق ہے، آپ ایسا کرو وہ پیسہ وہی خرچ کر دو. تو انہوں نے کہا مولانا صاحب بات تو ٹھیک ہے لیکن اصل میں کیا وہ ایسا ہے، یعنی میری اس سے بنتی نہیں. تو اللہ کے بندو اس خرچ میں نیکی نہیں ہے. یہ تو آپ اپنی دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور یہ نیکی کا نام نہیں، اور اس کا نام یہ نیکی نہیں. نیکی تو یہ ہے کہ سامنے والا مستحق ہے یا نہیں مستحق ہے، وہ ہماری سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے، اللہ کے نام پر اس کی ضرورت پر خرچ ہونا چاہیے، چاہے ہمارا وہ دوست ہو چاہے ہمارا وہ دشمن ہے، اس سے کوئی ہمارا سروکار نہیں ہونا چاہیے. یہ نیکی ہے. اور اگر یہ آپ کی زندگی میں آ گئی تو حقیقت میں دنیا کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی زندگی برکت ہوا کرتی ہے اور انہیں دنیا میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، وہ شان سے جیتے ہیں جب تک جیتے ہیں. تو یہ نیکی ہے. ایسے ہی بابرکت زندگی بنانے کے جو اسباب ہیں انہی میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے کاروبار لین دین میں سچائی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ سچائی. یہ بات تو ویسے آپ کو ہضم نہیں ہوتی. آپ کی کہو گے صاحب پورا سماج جھوٹائی میں ڈوبا ہوا ہے، سچ کون بولتا ہے، اور آپ اس بگڑے ہوئے حالات میں جبکہ قدم قدم پر جھوٹ بولنی پڑتی ہے، آپ ہمیں کہتے ہیں سچائی سے اور ایمانداری سے سودا کرو، لین دین کرو، بابرکت زندگی بن جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کے بندو مشکل تو ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. اب ایک واقعہ کسی نے بیان کیا کہ فلاں صاحب بڑے دین کی باتیں کر رہے تھے، تو میں نے ان کو سمجھایا بڑی اچھی بات ہے، آپ اللہ والی باتیں کریں، دین کی باتیں کریں، نماز و روزے کی بات کریں، لیکن یہ کام جو آپ کرتے ہیں یہ سری حرام ہے. یہ انہوں نے بتایا کہ میں نے بردستہ کہا یہ کام جو آپ کرتے ہیں یہ سری حرام ہے، اسے بھی آپ کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہوگا. تو ان کا جواب کیا تھا وہ آپ نوٹ فرمائیں. انہوں نے کہا کہ اگر ایسے حرام سے بچنا ہے تو آپ کو سعودی میں پیدا ہونا چاہیے، ہندوستان میں نہیں پیدا ہونا چاہیے. یہ ہمارے جواب ہیں. میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جواب دے کر ہم اللہ کے دربار میں بچ سکتے ہیں کہ حرام و حلال کا معاملہ صرف سعودی عرب میں تھا اور آپ کے ہندوستان میں نہیں؟ آپ کے ہندوستان میں آپ کو اپنی مرضی سے چلے گی،
یہ سب شیطانی ہیلے اور چالاکیاں ہیں جو بالکل شرعی عذر نہیں بن سکتے ہیں. مجھے بتاؤ کیا آپ کو گورنمنٹ حلال کمائی پر پابندی کرتی ہے؟ کیا وہ مجبور کرتی ہے کہ آپ کو حرام کمائی ہی کرنی ہے اور حرام ہی کا استعمال کرنا ہے؟ ایسے تو کوئی مسائل نہیں ہے. یہ تو ہم نے چونکہ اپنے آپ کو لت ایسا لگا رکھا ہے تو ایسے حالات بنتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو اسباب ہیں برکت کے انہیں میں سے ایک ہے کہ ہمارے لین دین میں بالکل سچائی ہونی چاہیے. اگر آپ اپنے کاروبار کو بالکل سچ اور صاف ستھری کرتے ہیں مشکلات کا سامنا تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، میں اسے انکار نہیں کر سکتا. کیونکہ سماج جب کسی برائیوں میں غرق ہوتا ہے تو اس کے خلاف چلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوتا ہے. مشکل تو ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا ہے. چنانچہ اور اس کے بعد جب آپ اس سچائی کے راستوں کو اختیار کریں گے انشاءاللہ اللہ کی جانب سے مہربانی ہوگی اور آپ خود محسوس کرو گے کہ حقیقت میں ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئی. چنانچہ صحیحین کی روایت ہے، حضرت حکیم بن نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیان بالخیار، کہ بیع الشرع میں اختیار ہوتا ہے ما لم یفترقا، جب تک کہ دونوں کے اندر جدائی نہ ہو جائے. اسے سمجھے ایک شرعی مسئلہ بھی ہے اور اسی حساب سے ہمارے لین دین ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میں کسی دکان پہ گیا اور میں نے کہا صاحب 5 روپے لو اور 5 روپے کی مجھے بسکٹ کی پوری دو. انہوں نے دے دیا. ابھی میں وہاں کھڑا ہوں اور میرے دل میں آیا کہ مجھے یہ پوری نہیں چاہیے، چلو پیسہ واپس لیتا ہوں، بعد میں کبھی کچھ 2-7 چیز خرید لوں گا. اور میں ابھی وہیں کھڑا ہوں اس کے دکان پر اور میں کہوں کہ صاحب آپ اپنی بسکٹ رکھ لیں اور میرا پیسہ مجھے واپس کر دیں، تو شرعی نقطہ نظر سے اس دکان والے کو وہ پیسہ واپس کرنا پڑے گا اور اپنا سامان اس کو لینا پڑے گا. اگر وہ یہ کہتا کہ نہیں صاحب میرا سودا ہو گیا ہے، یہ آپ کسی بھی سودے پر اس کو فٹ کریں گے، خالی یہی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب ہمارا اور آپ کا سودا ہو گیا ہے، اب یہ واپس نہیں ہوگا، تو شرعی طور پر یہ غلط ہے بالکل، کیونکہ ابھی آپ کی جدائی نہیں ہوئی ہے. آپ وہی کریں اور شریعت کے اعتبار سے بالکل اس بیع و شرع کو فسخ کرنے کا پوری اتھارٹی. ایسے ہی میں وہ پوری کا بسکٹ کا پوری لے کے گھر چلا گیا اور گھر سے جب میں واپس آ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ صاحب واپس کر لے، اب اس دکان والے کو پورے اختیار ہے، چاہے تو وہ واپس کرے اور چاہے تو نہ کرے. یعنی یہ کہ اگر وہ واپس کر رہا تو اس کی مہربانی، کیونکہ یہاں جدائی ہو گئی ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ مسئلہ سمجھایا البیان بالخیار ما لم یفترقا، کہ لین دین میں اختیار کب تک رہے گا؟ جب تک جدائی نہ ہو. اگر جدائی ہو گئی ہے تو پھر اختیار ختم ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کاروبار مال خریدتے ہیں، گودام پہ رہتے ہیں، سودا کرتے ہیں، یہ ساری جگہ اس کو آپ فٹ رکھیں اور یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کو نظر انداز نہ کریں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر یہ دونوں لین دین کرنے والے، سودا دینے والا اور خریدنے والے سچائی کو اختیار کرتے ہیں، یعنی سچ ہی بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ بالکل واضح سودا کرتے ہیں، یعنی اس میں دھوکہ دھڑی نہیں. ہمارے یہاں کیا، ہمارا کوئی مال ہے نا، آپ تو جانتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی عیب ہوگا تو اس کو کیا کریں گے، چھپا دیں گے، اور سامنے والا اگر دیکھنا بھی چاہے گا نا تو اس کو کچھ ایسا کریں گے کہ وہ دیکھنا سکے. ٹوٹل غلط. اور جھوٹ کا تو ایسا مزاج ہو گیا ہے، میں کہا کرتا ہوں اتنے خرافات ہماری زندگی میں ہیں اور اس میں سے ایک بھی خرافات ہم ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایسے ہی بابرکت بن جائے. اس کو نوٹ کر لیں، ایسی زندگی بابرکت کبھی نہیں بنتی. تو جھوٹ کا معاملہ تو اتنا سنگین ہے. کبھی کبھی ہم بھی کسی دکان پہ جاتے ہیں اور جب لین دین ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں بس مولانا صاحب آپ سے ہم 1 روپیہ بھی نہیں لیں، بس جتنے میں ہم نے خریدا ہے نا اتنے میں آپ کو دے رہا ہوں. ارے بھائی میں کون، کوئی فرشتہ آ گیا ہوں آپ کے سامنے، آپ اتنی مہربانی میرے ساتھ کر رہے ہیں جبکہ مجھے آپ پہچانتے بھی نہیں ہیں. یہ ٹوٹل جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے آپ کو جھوٹ بولنے کی؟ صاحب میرا مال ہے، میں نے خریدا ہے، جو مجھے جچے گا دوں گا، نہیں جچے گا نہیں دوں گا. کہاں ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ یہ وہ اسباب ہیں جو آپ کی زندگی کو برکت بنانے سے روک دیتی ہے، یعنی جھوٹ اور دھوکہ دڑی. اللہ رحم فرمائے. جتنا بیکار مال ہوتا ہم چاہیں گے اس کو یعنی ایک غلط طریقے سے سامنے والے کو پھنسا دیں اور دھوکہ دے دیں اور اس کو ٹوپی پہنا دیں اور اپنے آپ کا مسئلہ بنا لیں. یہ ٹوٹل غلط ہوگا.
اس زندگی کے ساتھ کبھی بھی آپ کی زندگی بابرکت نہیں ہو سکتی. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سچ بولا اور معاملہ بالکل صاف ستھرا کیا، بوری کا فی بیہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے معاملے میں یعنی دونوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ برکت عطا فرما دیتا ہے. اب اپنی زندگی کو آپ تبدیل کریں. اگر ایک کمی دور کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لیجیے برکت والی زندگی کبھی نہیں بن سکتی. اور اگر تیار ہے تو وقتی طور پر مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑ سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن انشاءاللہ آگے راستے ہم اور ہیں. اور آگے آپ فرماتے ہیں وَإِنْ كَذَبَ وَكَتْمَا، اگر وہ دونوں لین دین کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں اور اس میں عیب کو دونوں چھپا بھی لیتے ہیں، کسی بات کا کوئی مال ہو وہ عیب چھپا کے رکھتا ہے تاکہ سامنے والے کو دھوکہ دے، یا اس میں جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محکا برکت بیہما، ان دونوں کے درمیان جو برکت ہونے والی چیز ہوتی ہے اس کو مٹا دیا جاتا ہے. تو آپ اگر اپنی زندگی کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں تو اپنے کاروبار کو، اپنے لین دین کو، اپنے جو بھی آپ سودا کریں یا جو بھی کاروبار کرتے ہیں اس میں سچائی کا دامن پکڑ لیں کہ ہم سچ ہی بولیں گے، چاہے 1 روپیہ کا ہمیں نفع ملے اور چاہے 50 پیسے کا ہمیں نفع ملے، اور دھوکہ دھڑی بالکل نہیں کریں. تب جا کر آپ کی زندگی برکت بنے گی. اور اگر ان کمیوں کو آپ دور کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ ایسے پریشان رہیں گے جیسے ہیں، اور حالات اور بھی خراب ہو سکتے. ایسے ہی برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارا جو کاروبار ہو یا جو بھی ہم کچھ کریں نا، اس کو دن کے صبح سے شروع کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا صبح کو سونے کی زبردست بیماری لگی. میں کہا کرتا ہوں کہ جن کے اندر یہ بیماری آ گئی کہ وہ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے ہیں، زندگی میں کبھی بھی یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ تھوڑا دیکھ لیں کہ بہت ہی ترقی کر گیا اور آسمان چھو رہا ہے، لیکن یہ سب وقتی طور کے لیے ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور سخر الغامدی حدیث کے راوی میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ ہماری امت کے صبح میں کاروبار کرنے والوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح اچھی طرح سوتے ہیں. دینداروں کی بات کرتا ہوں جو بیچارے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی 4 وقت پڑھتے ہیں، 5 والے تو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے. وہ رات کو جاگتے ہیں، لمبی رات گپ شپ، پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، کس کی برائیاں کرتے ہیں، کس کی غیبت کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا حرکت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب جاگنے کا وقت ہوتا ہے تب سو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس حدیث کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے فوج کو کہیں روانہ کرتے تھے تو صبح روانہ کرتے تھے. اس حدیث کے جو راوی ان کا بیان ہے کہ میرے پاس کچھ غلام تھے اور ان غلاموں کو میں کاروبار کے لیے صبح سویرے لگاتا تھا، اور اللہ نے ایسی برکت عطا کی ہے کہ میں ان برکت کی وجہ سے اپنے مالوں کو سنبھال نہیں پاتا. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال ہو جائے اور برکت بن جائے تو یہ صبح کو دیر تک سونے کی جو بیماری لگی ہوئی ہے اس بیماری کو ختم کریں. لیکن یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اور جب تک آپ قربانی نہیں دو گے تو آپ حقیقت میں ایسے پریشان ہوں. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں. یہ بھی آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر جو اپنا لے تو اس کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ ایسے صحیح مسلم کی روایت ہے، وائل رضی اللہ تعالیٰ جس کے راوی میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کے بالکل صبح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے اور ان کو دستک دی اور سلام کیا. تو انہوں نے کہا اندر آ جاؤ، یعنی اجازت دے دی اندر آنے کی. تو وہ کہتے ہیں وائل پھر بھی ہم اندر نہیں گئے اور باہر ہی کھڑے رہے. جب دیر ہو گیا تو عبداللہ ابن مسعود کی گلوڑی باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے بھائی آپ کو تو اندر آنے کی پرمیشن مل گئی ہے، آپ اندر کیوں نہیں آ رہے؟ بہرحال جب وہ اندر گئے تو عبداللہ ابن مسعود نے سوال کیا کہ بھائی ہم نے تو آپ کو اندر آنے کی اجازت دے دی، پھر آپ لوگ باہر کیوں کھڑے؟ اور اس وقت جب یہ گئے، یہ بالکل صبح صبح کی بات ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحلیل میں لگے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سوتے رہتے ہیں. ہماری جو رات
صبح کی جو شروعات ہوتی ہے وہ حقیقت میں سونے سے ہوتی ہے. سورج نکل رہا تب بھی سو رہے, فجر کی اذان ہو رہی تب بھی سو رہے, نماز کا ٹائم نکل رہا تب بھی سو رہے. بلکہ ایک اچھا خاصا طبقہ تو یہ ہے کہ وہ 10 بجے 11 بجے دن تک سوتا رہتا. یہ تو وقت ہے کاروبار کرنے کے, یہ وہ اوقات ہیں جس میں محنتیں دی جاتی ہے. اور یہ نوٹ کر لیں میرا یہ جملہ, اور زندگی میں کبھی مت بھولنا کہ جو قوم دن کے 10-11 بجے تک سونے میں لگ جائے وہ قوم کبھی بھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی. اس کو نوٹ کریں. پھر اس کو بس سونے ہی کا مزہ ملے گا, اور وہ خود اپنی زندگی سے پریشان ہوگا. رات کو جاگے گا, کہے گا نیند نہیں آتی ہے, نیند نہیں آتی, اس لیے وہ جاگتا ہے. کیونکہ آپ نے یہ نفس کو اللہ نے ایسے بنایا ہے نا کہ آپ جیسے اس نفس کو ڈھال دو یہ نفس ایسے ہو جائے. تو یہ بیماری میں جو آپ مبتلا ہیں, اس بیماری کو ختم کرنا پڑے گا. اپنے کاروبار کی شروعات صبح سویرے سے کرو, کاروبار صبح سے شروع کرو, پھر انشاءاللہ برکتوں کا نزول ہوگا. اور سونے والے قوم تو کبھی کچھ نہیں کر سکتی, اس کو نوٹ کریں. اور ایسے ہی برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کھانے پینے کے آداب میں سنت کا اہتمام کرنا. یعنی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا طریقہ کیا ہوگا. سنت کا آپ اگر اس میں اہتمام فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بابرکت بن سکتی ہے. چنانچہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے, اور راوی فرماتے ہیں ان اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا یا رسول اللہ, کہ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نحن ناکل ولا نشبع, کہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں مگر آسودہ نہیں ہوتے. کھانا تو ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ, ممکن ہے تم جدا جدا کھاتے ہو, یعنی الگ الگ کھاتے ہو. یعنی یہ کہ کوئی الگ تھالی میں لے کے کھاتا ہوگا, کوئی اور کہیں لے جا کے کھاتا ہوگا, کوئی اور لے جا کے کہیں کھاتا ہوگا. قالوا نعم, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم ایسے ہی کھاتے ہیں. اب فاستمعوا علی, یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا علی طعامکم, کہ تم اپنے کھانے کو اکٹھا ہو کر کھایا کرو, اجتماع کے ساتھ کھایا کرو. اور ہونا بھی چاہیے. اب اجتماع میں کیسے, مطلب وہ شریعت کا جو دائرہ ہے نا وہ محدود رہے, کہ بھئی ہم کس کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں, کون ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتا ہے, کون سا اجتماع ہو سکتا ہے, کون سا نہیں ہو سکتا, اس کا پورا خیال کرنا چاہیے. اور آگے فرمایا کہ فذکر اسم اللہ, تم اللہ کا نام لے کر کھایا کرو, یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو. میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں, میں کبھی کہیں کسی دعوت وغیرہ میں بیٹھتا ہوں نا تو بسم اللہ زور سے بولتا ہوں, کبھی کبھی, ہمیشہ ہی. کیوں, میں جانتا ہوں اکثر لوگ نا کھانے ہونے کے چکر میں بالکل خیال نہیں کرتے, بسم اللہ کا تو پتہ نہیں رہتا ہے, اور میں زور سے بولتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے میری وجہ سے سن کر کے کوئی بندہ بسم اللہ پڑھے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اجتماع کے ساتھ کھایا کرو, یعنی اگر میاں بیوی ہیں تو وہاں بھی اجتماع ہو سکتا ہے, 2 بچے ہیں بچوں کے ساتھ اجتماع ہو سکتا ہے, نہیں اکٹھا کھانے کی کوشش کرو. اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو یبارک اللہ لکم فی, تو اللہ تمہارے اس کھانے میں برکت عطا فرما دے گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے, سنت کا طریقہ ہے کہ آپ, لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم تو مطلب عجیب ماحول ہم نے بنا رکھا ہے, میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے, محترمہ الگ منہ پھلا کے بیٹھے اور محترمہ الگ منہ پھلا کے بیٹھے, تو یعنی اجتماع تو ایک ناممکن ہوتا نظر آ رہا ہے. تو ان زندگی میں کبھی بھی ایسی زندگی میں برکت ہوتی نہیں, پھر آپ پریشان ہی رہو گے, اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور صحیح ہے کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طعام الاثنین کافی الثلاثہ وطعام الثلاثہ کافی الاربع, کہ 2 لوگوں کے کھانے میں 3 لوگ کھا سکتے ہیں اور 3 لوگوں کے کھانے میں 4 لوگ کھا سکتے ہیں. یعنی اگر 2 لوگوں کا کھانا ایک ساتھ بیٹھ کے کھائے نا تو تیسرے کی اس میں گنجائش نکل جائے گی, وہ تیسرا کھا سکتا ہے. لیکن ایک آدمی عقل لے کے بیٹھا اور دوسرا اس میں بیٹھے گا تو وہ پورا نہیں ہو سکتا. ایسے 3 آدمی اگر اکٹھا مل کے کھا رہے ہیں تو چوتھے کی گنجائش اس میں نکل جائے گی. تو حقیقت میں اگر ہم اپنی زندگی کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں تو ان باتوں کو ہمیں نوٹ کرنا پڑے گا اور کمیوں کو دور کرنی پڑے گی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی اسے ہمیں بنانا پڑے گا. بات ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا الہ العالمین کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برحمتہ.